بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اسی ہفتے پاکستان سپریم کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ آیا جو کہ قادیانی کے حوالے سے تھا۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اس کا فیصلہ سنایا اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے، لہذا اس ملزم نے اگر اپنی تفسیر کسی کو دی ہے، کسی تک پہنچائی ہے، تو یہ کیس نہیں بنتا۔ تو اس کی ضمانت منظور کی گئی اور اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان کا مذہبی طبقہ کافی پریشان ہوا، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر مذہبی جماعت کے لیڈر نے بیان دیا ہے اس حوالے سے کہ یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ شریعت کے اعتبار سے بھی یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا، اور آئین کے اعتبار سے بھی یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا۔ وہ کیسے؟ آج ہم انشاءاللہ اس بات کو سمجھیں گے۔ چونکہ اصل بات یہ مذہبی ہے، اسلام اور کفر کی ہے، اس لیے ہم پہلے اسلام اور کفر کی بات کرتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے جو عقائد اور نظریات دیے ہیں اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کا اس کے ساتھ اختلاف ہوا، وہ کفریہ عقائد ہیں۔ اس کے دو ہی نتیجے نکلتے ہیں۔ اگر قادیانی لوگ مسلمان ہیں تو ہم سارے کے سارے کافر ہیں، اور اگر ہم سارے لوگ مسلمان ہیں تو پھر قادیانی کافر ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ ہمارا یہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ وہ ان کی باتوں کے اندر آ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسلام کے بڑے محب ہیں، اسلام کے ساتھ بڑی چاہت رکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ بس مولویوں نے خام خواہ جو ہے ان کے ساتھ ایک جھگڑا ڈالا ہوا ہے۔ وہ لوگ چونکہ مطالعہ نہیں کرتے، ان کی کتابوں کا ان کو علم نہیں ہے، ان کے عقائد اور نظریات کا علم نہیں ہے، اس لیے محض ان کی سنی سنائی باتوں کے اندر آ کر وہ ان کے حق میں بات کر دیتے ہیں۔ اور ہم مذہبی طبقے کو وہ لوگ برا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فتنہ ڈالا ہوا ہے۔ حالانکہ جب آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، ان کے حوالہ جات دیکھیں گے، چیک کریں گے اصل کتابوں کے اندر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ واقعی اس قابل ہیں کہ ان کو اسلام سے خارج کر دیا جائے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1974 کے اندر قومی اسمبلی کو ہی خصوصی کمیٹی کا درجہ جب دیا گیا تو اس کے اندر باقاعدہ بحث ہوئی
یحییٰ بختیار جو کہ اٹارنی جنرل تھا، وہ مسلمانوں کا مقدمہ لڑ رہا تھا، حوالہ جات پیش کر رہا تھا، سوال کر رہا تھا مرزا ناصر سے جو اس وقت قادیانیوں کا خلیفہ تھا، اور اس طرح لاہوری گروپ کی جانب سے جو 2 بندے آئے تھے ان سے بھی سوالات ہوئے۔ تو یحییٰ بختیار جیسا آدمی جو سراسر دنیا کا پڑھا ہوا، مذہبی کتابوں کو، ان کی کتابوں کو اس وقت اس نے پڑھا جب علماء اس کو بات بتاتے تھے، حوالہ پیش کرتے تھے، وہ اصل کتاب کے اندر چیک کرتا، تو وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچا کہ ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کتابیں نہ پڑھتا ان کی، تو جیسا یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب اور دیگر لوگ جو ہیں وہ ان کی باتوں کے اندر آ جاتے ہیں، وہ بھی آ جاتا۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ جب ان کی کتابیں آپ پڑھیں گے پھر پتہ چلتا ہے ان کے عقائد کیا ہے۔ وہ اپنے عقائد چھپا کر رکھتے ہیں۔ کئی دفعہ میری گفتگو ہوئی قادیانیوں کے ساتھ، تو ہماری پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم مرزا قادیانی کی کتابوں سے بات کریں گے، تو وہ بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ وہ گفتگو ختم کر دیتے ہیں کہ ہم مرزا قادیانی کی کتاب نہیں آپ پیش کر سکتے۔ کئی مواقع پر ایسا ہوا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو کسی قادیانی کو لے آئیں، اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں مرزا قادیانی کی کتابوں کے حوالے سے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس پر تیار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ خود فیصلہ آپ کر لیجئے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے مرزا قادیانی کی کتابوں کے اندر ہے کیا۔ چند باتیں صرف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرزا غلام محمد قادیانی کے بارے میں انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ جی بس جی حضرت صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ امام مہدی ہیں، آپ لوگ جس امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی آ گیا ہے۔ آپ جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں عیسیٰ بن مریم نے آسمان سے آنا ہے، نہیں وہ آسمان سے نہیں، انہوں نے پیدا ہونا تھا، وہ پیدا ہو گئے، وہ مرزا صاحب ہیں۔ یہ جھانسا دیتے ہیں۔ دیکھیں جی ہر صدی کے سر پر مجدد آتا ہے جو دین کو تازہ کرتا ہے، تو وہ 14ویں صدی کے وہ مجدد تھے، لہذا وہ ایک مجدد کی حیثیت سے آئے ہیں، ایک مہدی کی حیثیت سے آئے ہیں، عیسیٰ بن مریم ہیں، مسیح موعود ہیں۔ عام بندے کے سامنے جو ہے وہ اس طرح بات کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھیں گے، اس کے بیٹوں کی کتابیں پڑھیں گے، مثلا خطبہ الہامیہ آپ پڑھتے ہیں، مرزا قادیانی کی کتاب ہے، اس کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے سارا وجودی وجودہ ہو، کہ میرا وجود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک ہی وجود ہے۔ کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں۔ کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، جس نے میرے اور مصطفیٰ کے درمیان فرق کیا، نہ اس نے مجھے پہچانا نہ اس نے مجھے دیکھا۔ کہتا ہے میرے اور مصطفیٰ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ وہی شخص جو مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ جو اس کے زمانے سے لے کر 1300 سال پہلے محمد بن عبداللہ کی شکل میں مدینے میں، مکے میں جو ہے وہ پیدا ہوا، مدینے میں ان کی وفات ہوئی، وہی شخص 1300 سال کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی بن مرزا غلام مرتضیٰ کے روپ میں قادیان میں پیدا ہوا۔ یہ ہے ان کا عقیدہ۔ یہ اس کی کتاب خطبہ الہامیہ کے اندر یہ بات موجود ہے، اور باقاعدہ اس کے اوپر انہوں نے مضامین لکھے قادیانیوں نے کہ ہاں حضرت صاحب کا یہی دعویٰ ہے، لیکن عام عوام کے سامنے چونکہ ان کا لٹریچر ملتا نہیں ہے، عام عوام کو پتہ نہیں ہوتا، تو عوام کو وہ دھوکہ دے دیتے نہیں جی نہیں، ہم تو حضرت صاحب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام مانتے ہیں، ہم تو ان کو خادم مانتے ہیں، وہ تو اسلام کو تازہ کرنے کے لیے آئے تھے، وہ تو امام مہدی کے روپ میں آئے تھے۔
کلمہ پڑھ کر آپ کو سنا دیں گے، دیکھیں جی ہمارا کلمہ آپ کا کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دیکھو ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، آپ خام خواہ میں کافر کہتے ہیں۔ لیکن قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو کلمے کے اندر محمد رسول اللہ کا لفظ ہے نا، اس کے اندر مرزا قادیانی بھی شامل ہے۔ اس کے بیٹے کی کتاب ہے بشیر احمد کی کلمۃ الفصل۔ یا بختیار سے کسی نے سوال کیا کہ قادیانیوں کے ساتھ اگر گفتگو کرنی ہو تو ان کی کون سی کتاب سامنے رکھنی چاہیے؟ تو اس نے کہا تھا کلمۃ الفصل۔ ایک مضمون لکھا تھا اس کے بیٹے نے، اس کے اندر اسلام اور کفر کی بحث کی ہے، اسلام کیا ہوتا ہے اور کفر کیا ہوتا ہے۔ خود ایک سوال اٹھاتا ہے، کہتا ہے ہمارے اوپر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر تم نے ایک نیا نبی کھڑا کر لیا ہے تو نیا کلمہ کیوں نہیں بناتے تم؟ کہتا ہے جی اس کا جواب یہ ہے، کہتا ہے ہمارے اوپر یہ سوال ہوتا ہے تو لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک کوئی نیا بندہ آیا ہی نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ گئے ہیں، تو جب ہمارے نزدیک نیا بندہ آیا ہی نہیں تو ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں، وہی بندہ دوبارہ پیدا ہو گیا۔ محمد رسول اللہ جو مکے میں پیدا ہوا تھا آج وہ قادیان میں آ گیا ہے۔ چونکہ نیا بندہ آیا ہی نہیں اس لیے ہمارے نزدیک نئے کلمے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر اس نے حوالے کے طور پر کہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ گئے ہیں، اس نے وہی خطبہ الہامیہ کے 2 حوالے پیش کیے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جو مرزا قادیانی کی کتاب خطبہ الہامیہ کے اندر موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں وہ حوالے۔ کہتا ہے حضرت صاحب نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، یہ دیکھیں انہوں نے یہ بات کی ہے، چونکہ نیا بندہ آیا ہی نہیں اس لیے ہمیں نئے کلمے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب آخر میں جا کر وہ خلاصہ کیا نکالتا ہے ساری بحث کا، آخر میں جو اس نے جملے لکھے، کہتا ہے پس مسیح موعود، یہ مرزا قادیانی کو مسیح موعود کہتے ہیں، کہتا ہے پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ ہندوؤں کا عقیدہ آپ نے سنا ہوگا آواگمن کا، تناسخ کا، کہ ایک انسان مرنے کے بعد دوسرا جنم بھی لے سکتا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں، 7 جنم تک ان کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ وہ اعمال کے اعتبار سے اگر اس کے عمل اچھے ہیں تو اگلی زندگی کے اندر، اگلے جنم کے اندر ہو سکتا ہے وہ انسان بن جائے یا کوئی اچھی چیز بن جائے، اگر اس کے عمل برے ہیں تو وہ کوئی بری چیز بن جائے گا اگلے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ ایک انسان مرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ مرزا قادیانی نے وہی ہندوؤں والا عقیدہ جو ہے نا وہ اپنایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اب دوبارہ وہ مرزا قادیانی کے روپ کے اندر جو ہے پیدا ہوا ہے۔ یہ آج بھی ان کی کتاب کے اندر جو ہے یہ بات موجود ہے۔ شروع میں مجھے بھی بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ یار یہ باتیں ان کی بڑی عجیب ہیں، اصل کتابیں ملتی نہیں ہیں، تو بڑی تگ و دو کے بعد یہ سن 2000 کے ارد گرد جو ہے نا پھر مجھے ان کی اصل کتابیں جو ہیں میسر آئیں، میں نے خریدیں کسی جگہ سے، تو پھر حوالے جو ہیں وہ چیک کیے تو پتہ چلا کہ یہ بالکل ہمارے علماء جو باتیں کرتے ہیں ان کے حوالے سے بالکل صحیح باتیں کرتے ہیں، ان کے واقعی یہ عقائد موجود ہیں۔ ایک قادیانی سے میری گفتگو ہوئی، میں نے کہا جی آپ کا کلمہ الگ ہے، عام بندے کو یہی کہتے ہیں ہمارا اور مسلمانوں کا کلمہ ہے کہ یہ خام خواہ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کا کلمہ الگ بھی ہے، کہتے جی ہمیں تو نہیں پتا۔ اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ بچی جو ہے وہ آ گئی میرے پاس معلومات لینے کے لیے، تو وہ بھی قادیانی تھی، تو اس کے سامنے بھی میں نے یہ بات رکھی کہ کیا آپ کو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ ہمارا کلمہ اور مسلمانوں کا کلمہ ہے؟ کہتی ہاں ہمیں یہ میں نے کہا آپ کا کلمہ الگ بھی ہے، یہ نہیں بتاتے لوگوں کو۔ قادیانی کا جواب بھی وہی تھا، اس بچی کا جواب بھی وہی تھا، جب میں نے اس کے سامنے وہ ان کا نیا کلمہ جو ہے وہ رکھا، میں نے کہا جی میں نے کتاب میرے پاس موجود تھی، میں نے وہ کتاب کھولی، سیرت المہدی، یہ مرزا قادیانی کے بیٹے کی کتاب ہے بشیر احمد کی، اس نے مرزا قادیانی کے حالات زندگی وہ لکھے ہیں اس کے اندر، اس کی زندگی کے واقعات۔ تو اس کے تیسرے حصے کے بالکل آخر میں جا کر سیکنڈ لاسٹ صفحے کے اوپر وہ اپنے ماموں کے حوالے سے لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میرے ماموں جو ہیں ڈاکٹر میر محمد اسماعیل، یہ اس کے ماموں کا نام تھا، انہوں نے بتایا کہ خلیفہ اول یعنی جو قادیانیوں کا پہلا خلیفہ ہوا حکیم نور دین، ان سے سوال کیا گیا کہ ہر نبی کا کلمہ ہوتا ہے، مرزا کا کلمہ کیا تھا؟
تو حکیم نور الدین نے جواب دیا کہ مرزا کا کلمہ یہ تھا کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، یہ تھا ان کا کلمہ۔ میں نے قادیانی کو جب وہ کتاب دکھائی، وہ اسٹوڈنٹ بچی کو جب کتاب دکھائی، تو دونوں نے وہ پڑھ کر یہ کہا اچھا یہ کلمہ ہے، ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ کلمہ ہے، لیکن یہ ہم اپنی میٹنگوں کے اندر، اپنی مجلسوں کے اندر یہ جملہ دہراتے رہتے ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ جملہ جو ہے یہ کہیں، میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں۔ دونوں نے یہ بات کی، لیکن ان کو یہ نہیں بتایا جا رہا عوام کو کہ یہ تو تمہارا کلمہ ہے۔ یہ آج بھی ان کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اب عام بندہ جو ان کے عقائد سے واقف نہیں ہے، وہ تو یہی سمجھے گا کہ یار یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے کوئی بھی غیر مسلم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرے نا تو ہم اس کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ اس کی مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے، کئی غیر مسلموں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں، نظمیں لکھی ہیں، تو ہم سارے جو ہیں ان کا اچھے انداز سے نام لیتے ہیں۔ جب بھی کتاب کے اندر اس کا حوالہ آتا ہے نا تو اچھے انداز سے جو ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ فلاں ہندو تھا اس نے نبی علیہ السلام کی تعریف کے اندر یہ بات کی، فلاں مسیحی اسکالر تھا اس نے یہ بات کی تھی۔ تو اب عام بندہ جو ہے وہ جب قادیانی اس کے سامنے اظہار کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا، تو عام بندہ سمجھتا ہے یار یہ سچ کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کی، کیسے کافر ہیں؟ اگر یہ کافر ہوتے تو نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیوں کرتے؟ اچھا، مرزا قادیانی نے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھایا، اور جو فضائل اور مناقب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے وہ اس نے خود اپنے اندر بھی سمیٹے۔ اس کے الہامات کا مجموعہ ہے تذکرہ، اس کتاب کے اندر آج بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سارے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لقب دیا ہے رحمت للعالمین کا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ہم سارے بڑے فخر کے ساتھ کافروں کے سامنے بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر مسلمانوں کے حقوق بیان کیے وہاں پر کافروں کے حقوق بھی بیان کیے، جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے۔ لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اس نے نبی علیہ السلام والا عہدہ اپنے پاس۔ انا اعطیناک الکوثر، حوض کوثر ہم کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن ملے گا۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں اللہ نے مجھے بھی کہا ہے انا اعطیناک الکوثر۔ مقام محمود جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری انسانیت میں سے ایک شخص کو ملے گا اور وہ میں ہوں۔ جو ہم اذان کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اس کے اندر ہم نبی علیہ السلام کے لیے مقام محمود پر پہنچانے کی دعا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مقام محمود وہ پوری انسانیت میں سے ایک بندے کو ملے گا اور وہ میں ہوں۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں اللہ نے مجھے بھی کہا ہے کہ میں تجھے مقام محمود دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والے فضائل اور مناقب اس نے خود اپنے اندر سمیٹ لیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیگمات کو امہات المومنین اور ام المومنین کہتے ہیں، وہ مرزا قادیانی کی بیگم کو ام المومنین کہتے ہیں۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں، وہ مرزا قادیانی کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیوں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، وہ مرزا قادیانی کے ساتھیوں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، بولتے بھی ہیں۔ یہ بھی اس کیس کا حصہ ہے کہ اس نے رضی اللہ عنہ جو تفسیر صغیر اس نے دی تھی نا، وہاں اس کے اوپر نام لکھا ہوا مرزا قادیانی کے بیٹے کا، مرزا بشیر الدین رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی ایک آئین کے خلاف یہ جملہ تھا، تو یہ بھی اس کیس کا حصہ ہے لفظ۔ تو وہ کہتے ہیں آپ نے مرزا قادیانی کے ساتھ، بلکہ اس سے اور آگے چلا ہے مرزا قادیانی۔ اس نے یہ عقیدہ دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوں، یہ بھی اس نے عقیدہ دیا ہے، اور یہ باقاعدہ 1974 کی اسمبلی کی جو بحث ہے اس کے اندر یہ نقطہ اٹھایا گیا اور مرزا ناصر نے انکار کر دیا، اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے سامنے حوالہ پیش کیا، لیں جی
یہ اخبار البدر ہے آپ کی، اس کے اندر جو ہے یہ بات موجود ہے۔ مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر 1906 میں قادیانیوں کا جو اخبار نکلتا تھا اخبار البدر، اس کے اندر نظم شائع ہوئی۔ مرزا قادیانی 1908 میں مرا ہے اور 1906 کے اندر جو ہے یہ اخبار شائع ہوئی، قادیان سے شائع ہوتی تھی۔ مرزا قادیانی کے گھر کے پاس اس کا یہ دفتر تھا اخبار کا۔ تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ مرزا قادیانی کو نہ پتہ چلا ہو کہ اس نے یہ نظم لکھی گئی ہے؟ 2 سال وہ زندہ رہا اس کے چھپنے کے بعد۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں، حضرت صاحب کو نہیں پتہ چلا تھا کہ یہ میرے بارے میں شاعر ہے۔ آج بھی آپ کسی قادیانی سے بات کریں، میں نے کئی دفعہ بات کی، کہتے نہیں جی یہ تو شاعر، آپ کو پتہ ہے شاعر اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، حضرت صاحب کا یہ عقیدہ نہیں تھا، ان کو نہیں پتہ چلا تھا کہ یہ میرے بارے میں یہ جملہ لکھا ہے اس نے۔ لیکن اہل علم نے پھر ڈھونڈ لیا حوالہ، ان کے جھوٹ کو پکڑا۔ پھر وہ شعر کیا تھا، نظم کا شعر کیا تھا؟ قاضی ظہور الدین اکمل یہ شاعر تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے، اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہونے کا اس نے دعویٰ کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شاعر تھے، شاعر رسول کس صحابی کا نام ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع کے اندر اشعار کہے، نظمیں کہیں، تو ان کو بڑا مقام حاصل ہے حضرت حسان کو۔ تو مرزا قادیانی نے چونکہ محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو یہ جو قاضی ظہور الدین اکمل ہے نا، اس کو قادیانی لوگ حسان بن ثابت کہتے ہیں، مرزا قادیانی کا۔ یہ آپ اندازہ کریں، بالکل وہی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال وہ شعر یہ تھا، کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، وہی جو میں نے پہلے عقیدہ بتایا آوا گون کا، کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، محمد دوبارہ آ گئے ہیں ہمارے اندر، اور آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں۔ اب جو دوبارہ محمد آیا نا، یہ پہلے محمد سے فضیلت والا ہے۔ دوبارہ محمد کون آیا ہے؟ بقول قادیانیوں کے مرزا قادیانی۔ اور یہ جو دوبارہ آنے والا محمد ہے، یہ پہلے محمد سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ یہ شعر تھا جی اس کا۔ قادیانی لوگ جو ہے نا جھوٹ بولتے رہے کہ جی نہیں جی نہیں، حضرت صاحب کو نہیں پتہ چلا، نہیں پتہ چلا۔ لاہوری گروپ جو ہے 1914 کے اندر ان سے الگ ہوا، لاہور کے اندر انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ اب بھی ان کا لاہور کے اندر ہی موجود ہے، یہ نیو کیمپس کے پاس، پنجاب یونیورسٹی کا جو نیو کیمپس ہے، برکت مارکیٹ کے قریب ہے۔ پہلے برانتھر روڈ پر تھا ان کا وہ دفتر۔ تو اس کا جو امیر تھا مولوی محمد علی لاہوری، اس نے یہ اعتراض کیا کہ یہ شعر جو ہے نا، مرزا محمود جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا اور مرزا قادیانی کا بیٹا تھا، اس کی تعلیم کی وجہ سے یہ شعر کہا ہے اس نے۔ وہاں پر پھر ان کو مجبوراً بتانا پڑا کہ یہ میری تعلیم کا حصہ نہیں ہے، میں نے نہیں کہا تھا اس کو۔ اصل میں یہ حضرت صاحب کے سامنے نظم پڑھی گئی تھی، اس نظم کا یہ شعر ہے، اور حضرت صاحب نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ 1944 کے اخبار الفضل کے اندر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ نظم حضرت صاحب کے سامنے پڑھی گئی تھی، اور حضرت صاحب نے اس نظم کو سن کر جو ہے خوشی کا اظہار بھی کیا تھا۔ 1944 تک یہ لوگ جھوٹ بولتے رہے، آج بھی جھوٹ بولتے ہیں، لیکن جس کے پاس حوالہ موجود ہے 1944 کے اخبار الفضل کا، وہ ظاہر ہے اس کے سامنے تو ان کا جھوٹ نہیں چل سکتا۔ تو 1974 کی اسمبلی کی بحث کے اندر بھی وہ آج چھپ چکی ہے، 5 جلدوں کے اندر موجود ہے، مارکیٹ سے مل جاتی ہے، خصوصی کمیٹی کی کارروائی کے نام سے۔ تو اس نے انکار کر دیا، نہیں جی نہیں، یہ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ غلط ہے جی، حضرت صاحب کو نہیں پتہ۔ تو پھر اگلے دن جو ہے وہ باقاعدہ حوالہ پیش کیا، ہاں جی یہ دیکھیں آپ نے خود تسلیم کیا ہے، آپ کے بڑوں نے، کہ یہ حضرت صاحب نے سنا۔ اب یہ عقیدہ ہے مرزا قادیانی کا۔ اب جب ان کا یہ عقیدہ ہے، معلوم ہوا کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ابھی یہ صرف میں نے 1-2 بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ اہل علم کی کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے ان کے کیسے کیسے گندے عقیدے ہیں۔ اب ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو بات واضح ہو گئی۔ جب اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو قاضی صاحب نے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئین کے مطابق جو ہے، چونکہ ہر غیر مسلم کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے، لہٰذا اگر اس نے اپنی تفسیر کسی کو دی بھی ہے نا، تو یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا اس نے، لہٰذا اس کی ضمانت جو ہے منظور کی جاتی ہے۔ یہ انہوں نے فیصلہ کیا۔ اب اس فیصلے کے اندر سکم کیا ہے آئینی اعتبار سے؟ شرعی اعتبار سے تو ہے ہی ہے نا،
کہ اسلامی ملک کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر کوئی غیر مسلم آ کر تبلیغ کرے، مسلمانوں کو مرتد بنائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مرتد ہونے کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں، ہاں جی آپ ان کو تبلیغ کریں، اگر کوئی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ اسلام نے آ کر جو ہے لوگوں کے دین کی حفاظت کی ہے۔ ہاں ان کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہے غیر مسلموں کو، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ لیکن چونکہ یہ جمہوری دور ہے اور لوگ کہتے ہیں جمہوریت، چلو جی جمہوری دور کے مطابق اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر حکم یہ ہے کہ آئین کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہر غیر مسلم کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کرنے کے لیے اجازت ملنے سے پہلے اس کو خود کو غیر مسلم تسلیم کرنا لازمی ہے۔ یہ بات ہوئی نا۔ اب قادیانی لوگ تو اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہی نہیں ہیں، غیر مسلموں کو تبلیغ کی اجازت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم احمدیہ مسلم کمیونٹی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم غیر مسلم نہیں ہیں۔ وہ آئین کو مانتے نہیں، آئین کے اندر ان کو غیر مسلم لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہم غیر مسلم ہیں نہیں۔ کسی بھی قادیانی سے جا کر آپ پوچھ لیں، آپ کا اگر کوئی بھی دوست ہے قادیانی کو واقف کار ہے تو آپ اس سے پوچھ کر دیں تم غیر مسلم ہو، مانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کا آئین ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جو آئین کے اندر بات لکھی ہوئی ہے وہ پہلے ان کو اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کرنا پڑے گا۔ اب جب وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کریں گے تو پھر اگلی بحث شروع ہو جائے گی کہ اچھا اگر یہ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، تو پھر ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہیں کیا، ان کے عبادت خانے کا نام کیا ہے، ان کی عبادت کا نام کیا ہے، ان کے مذہب کا نام کیا ہے۔ کبھی بھی نہیں بتائیں گے یہ۔ مسلمانوں سے الگ اپنے آپ کو کرنے کے لیے وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو مرتد کرنا ہے۔ وہ مسلمان اپنے آپ کو شو کریں گے تو مرتد ہوں گے مسلمان۔ جو خود کو کہتا ہے جی میں غیر مسلم ہوں، مسلمان اس کی بات کی طرف اتنی توجہ ہی نہیں کرتے۔ یہ بہائی مذہب کے لوگ یہ بھی اٹھے تھے، مرزا قادیانی سے چند سال پہلے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایران سے اٹھا تھا۔ یہ مذہب کے لوگ آپ کے پاکستان کے اندر، یہاں لاہور کے اندر موجود ہیں، پوری دنیا میں یہ لوگ موجود ہیں۔ اس نے دعویٰ کرنے کے بعد یہ کہا کہ میرا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شیعہ مذہب سے جو ہے، شیعہ مسلک سے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لاگو ہوا تھا۔ اس نے کہا جی میرے آنے سے اسلام منسوخ ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی ایک کتاب بھی پیش کی، کتاب اقدس کے نام سے، وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ ان کے لوگوں کے ساتھ بھی میری گفتگو ہوتی رہتی تھی، تو ان کی کتابیں بھی میں نے جمع کی۔ تو وہ کتاب جو ہے اس نے پیش کی، جی ہماری شریعت یہ ہے، قرآن منسوخ ہو چکا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں لیکن ان کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، ہمارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم ایک الگ مذہب ہے، بہائی مذہب، ہمارے مذہب کا نام ہے، ہماری عبادت خانے کا نام جو ہے وہ جماعت خانہ ہے، اور انہوں نے روزے بھی اپنے الگ کر لیے، عیدیں بھی اپنی الگ کر لیں۔ اب میرے خیال میں شاید ہی آپ میں سے کسی کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی بہائی مذہب کے لوگوں کے ساتھ، یا آپ نے شاید ہی آج سے پہلے کئی لوگوں نے پہلی مرتبہ نام سنا ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ کر لیا، ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں۔ لیکن جب یہ غیر مسلم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں پھر تکلیف ہوتی ہے۔ اب جی ان کو اجازت ہے، جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کسی بھی رجسٹرڈ کمپنی کے سامنے اسی نام کی ایک نئی کمپنی جو ہے وہ کھول رہے ہیں، اور آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ بھی وہ کام کریں۔ صوفی گھی والی فیکٹری ہے، وہ آپ جو ہیں وہ اپنا گھی جو ہے وہ بناتے ہیں، اور اس کا ریپر وہ صوفی گھی والوں کا سارا وہی مونوگرام، ہر چیز وہی لے کر آپ ان کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی میں نے بھی اسی نام سے جو ہے کمپنی بنائی ہے اور میں جو ہے سیل کروں گا، کوئی قانون اجازت دے گا اس کو؟ نہیں بھائی، ان کی کمپنی رجسٹرڈ ہے پہلے سے، تم نے اپنا گھی بیچنا ہے، اپنا نام لو، اس کا الگ نام رکھو، الگ نام سے اس کو رجسٹرڈ کرواؤ، بیچو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔